بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نہایت خوش نصیب بنایا ہے. ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عنایت فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے لوگو، اے ایمان والو، ہم نے اس محمد کو دے کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے. احسان کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب آدمی کوئی بہت بڑا کام کرتا ہے، جب آدمی کوئی بڑی چیز کو بتلانا چاہ رہا ہوتا ہے، اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں ساتھ دیا تھا، فلاں وقت میں تمہیں یہ دیا تھا اور آج تم بھول گئے. اسی طرح اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے مومنو، جب محمد عربی کو ہم نے دے دیا تو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا. اس قیمتی خزانے کو سنبھال لینا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگی، ایک زندگی مکی ہے اور ایک مدنی ہے. مکی زندگی یعنی آپ 40 سال میں نبی بنائے گئے، اس کے بعد 13 سال تک آپ مکے ہی میں رہے. یہ ہے مکی زندگی. یہاں پر اس وقت کیا حکم تھا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، اسلام کو پھیلانا ہے. لوگ اس وقت زیادہ سے زیادہ کفار کی تعداد تھی، ایمان میں ابھی بہت زیادہ لوگ داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایمان والوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا. اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی. دن بدن اسلام پر الگ الگ طریقے سے آنچ آتی اور فتنے، نئے نئے فتنے رونما ہوتے تھے. ابو جہل کی الگ چال اور اسی طریقے سے دیگر سرداران مکہ کی الگ چال ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پریشان ہو گئے اور مدینہ تشریف لے گئے. جب تک آپ مکے میں رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے احکامات مکے میں نازل نہیں فرمائے. نماز کا حکم ہے، لیکن نماز بھی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، یعنی ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء بھی 2 رکعت، صرف مغرب 3 ہے اور باقی 2 ہے. ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا، تخفیف کر دی، اس لیے کہ یہاں ابھی ایمان لانا سب سے زیادہ مین مقصود یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسلام میں داخل ہو جائیں. اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے 1 سال رہنے کے بعد دوسرے سال کے اندر سن 2 ہجری کے اندر ظہر کی نماز میں بڑھوتری ہوئی، یعنی 4 ہوئی، عصر 4 ہوئی اور عشاء 4 ہوئی. اسی طریقے سے روزے کا حکم آیا، عید اور بقرعید اور جمعے کی نماز آئی. پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم ہوا اور پھر بعد میں چل کر کے حج کا حکم نازل ہوا ہے تقریباً سن 9 ہجری میں. یعنی آپ کی وفات سے 1 سال قبل 9 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا. وہی آپ کا پہلا حج تھا اور وہی آپ کا آخری حج تھا. 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو آپ کعبہ نہ جا سکے، آپ حج کو نہیں گئے. اس سال آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم کعبے میں جاؤ اور اعلان کرو کہ کوئی بھی اب کعبے میں کفار و مشرکین داخل نہیں ہوگا، کعبے کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. اس لیے کہ پہلے لوگ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ خیال تھا کہ جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں اس کپڑے کو پہن کر ہم طواف نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کا چکر نہیں لگائیں گے. یعنی ان کو بھی احساس تھا کہ گناہ کر کے ہم اللہ کے گھر کے پاس نہیں آئیں گے. چنانچہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے کفار و مشرکین کی چھٹائی کر دی. یہود و نصارہ کا بھی داخلہ ممنوع کر دیا کہ کوئی بھی یہودی اور نصارہ، کوئی بھی جو مومن نہ ہو وہ مکے میں داخل نہیں ہوگا اور کعبے کا طواف نہیں کرے گا، حج نہیں کرے گا. جب ان تمام چیزوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 10 ہجری میں جا کر حج فرمایا. بہرحال تو یہ ہے آپ کی مدنی زندگی. ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ جو نبی دیا یہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں اور صرف جانوروں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے ذرے ذرے کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، پتھروں کے لیے، ہوا میں اڑنے والے ذرات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے آپ رحمت ہی رحمت. آپ جب گلیوں سے گزرتے تھے درخت جھک کر سلام کرتا تھا. ایک میدان میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک ٹیم موجود ہے، صحابہ نے خود بیان کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ایک درخت جو زمین کو چیرتا ہوا نبی کے پاس تشریف لایا، وہ درخت آیا اور ہمارے نبی کے سامنے ادب سے جھک گیا، آپ کو سلام کیا، مبارکبادیاں دی اور پھر وہاں سے اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. ایک لکڑی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس لکڑی نے ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا. آپ خطبہ دے رہے ہیں، وہ لکڑی رو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو سنا اور اس لکڑی کو تسلی دی کہ تم رو نہیں. لکڑیوں کی فریاد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جانور راستے سے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے سے جا رہے ہیں. ایک اونٹ نے فریاد کیا، یا رسول اللہ، وہ رو رہا تھا، کہا اے اللہ کے نبی یہ ہمارا جو مالک ہے وہ مجھے مارتا ہے، بوجھ زیادہ لاد دیتا ہے اور مجھے کھانے کم دیتا ہے، میرے مالک کو ذرا سمجھائیے. اس مالک کے پاس تشریف لے گئے اور کہا ہے فلاں تمہارا اونٹ، تمہارا جانور مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو اور تم اس کو کھانا کم ڈالتے ہو، جانوروں پر رحم کرو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ نبی کی ذات جو تمام انسانوں ہی کے لیے نہیں، دنیا کے ذرے ذرے پر آپ رحمت بنا کر بھیجے گے. آپ سراپائے رحمت، آپ کی ذات سراپائے رحمت. جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے اندر ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی بھی میری غلطی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. یعنی نہ مجھے کبھی جھڑکا، نہ مجھے کبھی ایسی بات کہی جس سے میرے دل کو تکلیف ہو جائے. ایک شخص 10 سال تک خدمت کرے اور وہ بھی جب وہ بچپنے کی عمر میں ہو، بہت زیادہ نہ چھوٹا نہ بہت بڑا، ایک 8 سے 10 سال کا لڑکا جب وہ خدمت کرے گا، ظاہر سی بات ہے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، اس کو کبھی کچھ کہا جائے گا وہ کچھ کر دے گا. اس کے بعد بھی 10 سال ایک لمبا عرصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو جھڑکا، اف تک بھی ان کو نہیں کہا. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا خود بیان ہے. یہ آپ کے رحم و کرم کا حال ہے اور آپ کے اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی کو نبی کے اخلاق دیکھنے ہو، قرآن پڑھ لو، قرآن کی ہر آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کے اخلاق کو بیان کر دیا ہے. انک لعلی خلق عظیم، خود قرآن کہتا ہے کہ آپ اخلاق سے جتنے بلند مرتبے ہیں، جتنے اونچے مرتبے ہیں، ان تمام اونچے مرتبوں کے اونچوں پر آپ فائز ہیں، تمام بلند مرتبوں کو پار کر گئے ہیں. آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ کے اخلاق کے مقابلے میں کسی کے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زینب بنت حارث، ایک عورت ہے مدینے کے اندر، انہوں نے دعوت کیا، آپ تشریف لے گئے، صحابہ کی ایک ٹیم آپ کے ساتھ ہے، ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے. اس عورت نے ایک بکری کا گوشت بھنا اور اس میں زہر مکس کر دیا، زہر ملا دیا. وہ یہ دیکھنا چاہ رہی تھی، اس نے یہ غلط عقیدہ بٹھا لیا تھا کہ اگر کوئی سچا نبی ہوتا ہے تو اس کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہ غلط بات تھی، غلط عقیدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کرتے وہ باتیں آپ خود امت کو بتلا دیا کرتے. قیامت تک جتنے کام ہونے والے ہیں، قیامت تک جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں خوشخبریاں دی ہے، وہ جو بتلایا گیا وحی کے ذریعے بتلایا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود آپ عالم الغیب نہیں ہیں کہ غیب کی باتوں کو جان رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں. اللہ نے جو بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا امت کو بتلا دیا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن میں صاف ہے کہ ہمارے نبی کوئی بھی بات خود اپنے نفسانی خواہش سے نہیں بولتے جب تک کہ اللہ تعالی حکم نہ دے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو جب کوئی پوچھنے آتا تھا, کوئی سوال کرتا تھا اور نبی کو معلوم نہیں ہوتا تو آپ ڈائریکٹ کہتے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے, اس سلسلے میں کوئی وحی بھی نہیں آئی ہے, اگر وحی آ گئی تو بتلا دوں گا. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے انشاءاللہ چھوڑ دیا کہ جاؤ کل آ جانا میں بتلا دوں گا, انشاءاللہ چھوڑ دیا. 40 روز تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ اے نبی جب آپ کوئی بات بولا کریں تو آپ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں. تو جب تک اللہ تعالی کوئی بات نبی کو نہیں بتلا دیتے اس وقت تک آپ اپنی طرف سے اپنے نفسانی خواہش سے یا اپنے نفس سے اپنی زبان پر اپنی طرف سے بنا کر کچھ نہیں کرتے. یہی اس آیت کا مطلب ہے. تو آپ عالم الغیب نہیں ہیں, لیکن اس کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. وہ آزمانا چاہ رہی تھی زینب بنت حارث, اس نے نبی کی دعوت کی, صحابہ کی دعوت کی, بکری کے گوشت میں زہر ملایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھانے کے لیے تشریف رکھے. کچھ صحابہ نے کھانا شروع کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع کیا کہ رک جاؤ, اس گوشت میں زہر ہے, اس میں زہر ملا ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھا لیا تھا, کچھ تناول فرما لیا تھا, صحابہ کو روک دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے. اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہے کہ اس زہر کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کی موت بھی ہو گئی, بعض صحابہ کی وفات بھی ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس زہر کا اثر ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی رحم و کرم اور عفو درگزر کا معاملہ دیکھیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے دعوت کی تھی, مہمان بلایا تھا اور اس نے زہر ملایا تو اس کا انتقام لینا چاہیے. صحابہ میں حضرت عمر بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں, تلوار نکال کر فوراً گردن اڑا دینی چاہیے. لیکن نبی کی ذات وہ رحیم و کریم ذات, اللہ نے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو وہیں پر معاف کر دیا, وہیں پر معاف کر دیا, اور صحابہ کو بھی کہا کہ یہاں سے چلو اور عفو درگزر کا معاملہ کر لو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایک نام آتا ہے کسی ایک صحابی کا, عکاشہ رضی اللہ عنہ غالباً. ان دونوں صحابی کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ, مجھ پر کسی کا حق اگر ہو تو مجھ سے حق کا مطالبہ کر لے. اگر میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی ہو تو اس تکلیف یا تو وہ معاف کر دے یا تو وہ بدلہ لے لے. اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو آئے اور ہم سے بدلہ لے لے. چنانچہ صحابہ کرام خاموش ہیں. ایک صحابی اٹھتے ہیں, یہی اسید بن حضیر یا حضرت عکاشہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اس وقت صحابہ کرام کا حال کیا ہوگا. چنانچہ اس نے جب اعلان کیا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ تمہارا کیا بدلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ, جب میں اپنی قوم کے درمیان تھا اور ہنسی مذاق کر رہا تھا, اس وقت مجھے ایک لکڑی یا تیر سے ہمارے پیٹ میں مارا تھا. اس وقت میرے پیٹ پر یا پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا, اب مجھے بڑی چوٹ آئی تھی, میں چاہتا ہوں کہ میں اس چوٹ کا بدلہ بھی لوں. صحابہ کرام صدمے میں آ گئے اور ہر ایک صحابی غصے میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا. بعض صحابی نے کہا, آگے بڑھ کر کے کہا کہ اس طرح کیوں کر رہے, سمجھایا ان کو. حضرت عمر نے کہا غالباً کہ تمہیں اگر بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لو. اور بھی بعض صحابہ نے کہا اگر اس کے بدلے میں کچھ مال لینا چاہو تو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں. بعض صحابی نے اپنے اس باغ تک کا آفر کر دیا جس باغیچے پر اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا کہ اگر تم کو میرا باغیچہ پسند ہے وہ باغیچہ لے لو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دو. اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. چنانچہ
وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میں اس طرح بدلہ نہیں لوں گا، جب آپ نے مجھے ٹچ کیا تھا مارا تھا اس وقت میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ بھی اپنے کپڑے کو اپنی قمیص کو ہٹا دیں تاکہ میں پورا اپنا بدلہ لے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پشت مبارک سے قمیص کو بھی ہٹایا۔ صحابہ کرام نہایت صدمے میں ہیں لیکن آپ کا اشارہ نہیں ہو رہا ہے۔ کپڑا ہٹایا، اس صحابی نے جیسے ہی کپڑا ہٹا وہ صحابی قریب ہوئے اور آپ کے بازوؤں کو پکڑا اور مہر نبوت یعنی جو آپ کی گردن کے اوپر دونوں مونڈوں کے درمیان جو ایک مہر تھی مہر نبوت، فوراً اس کو بوسہ دیا، چمٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں اس موقع کی تلاش میں کتنے عرصے سے تھا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہٹے اور میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو مس کروں، میں ایک بار بوسہ دے دوں، یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی۔ یا رسول اللہ آج وہ خواہش اس بہانے سے پوری ہو گئی ہے، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو آپ معاف فرما دیں۔ سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی اور کہا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق اس قدر بلند ہے اور اس قدر کثیر اور ضخیم کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہی نہیں قیامت تک جتنے بھی سیرت نگار آئیں گے کوئی بھی نبی کی سیرت کو اور نبی کے اخلاق کو بیان نہیں کر سکے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں کہا کہ اے لوگوں میں اپنے اشعار سے نبی کی مدح و سرائی کہاں کر سکتا ہوں، بلکہ میں نے نبی کی مدحت سے نبی کی تعریف سے اپنے اشعار کی مدح و سرائی کرائی۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ اور اسی طریقے سے شاعروں نے کہا قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی، یعنی اگر تمام دنیا کے سمندروں کو تمام دنیا کے دریاؤں کے پانی کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا کے سبھی مورخ نگار سبھی سیرت لکھنے والے بیٹھ جائیں اور آپ کی سیرت کو لکھنا چاہیں، دنیا ختم ہو سکتی ہے، لوگ ختم ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی تعریف اور نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات جو نمازوں میں ہمارے لیے روئے، وہ ذات جنہوں نے دنیا میں بھی ہم پر احسان کیا، قبر میں بھی آپ کا احسان ہمارے اوپر ہے اور ہوگا، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے آپ کے رحم و کرم سے ہم اور آپ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ آپ سجدے میں سر جھکائیں گے یا رب امتی امتی، اس وقت بھی آپ امت کو یاد کریں گے، دنیا میں بھی آپ نے امت کو یاد کیا، قبروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہاں نبی کی چاہت کے مطابق اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی کو ہم پہچان لیں گے، اللہ تعالی ہمارے دلوں پر ہاتھ رکھے گا، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے گا اور اطمینان سے ہم جواب دیتے چلے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک امتی نبی کے حوض کوثر پر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، نبی کی شفاعت ہمارے لیے ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ واضح قول ہے وہ یہی ہے کہ 12 میں آپ کی وفات تو کنفرم ہے، اور اختلاف پیدائش میں ہے کہ 9 ربیع الاول ہے یا 12 ربیع الاول ہے، اکثر علماء نے 9 کو ہی لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور قول زیادہ مشہور روایت 12 کو ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم خوشی منائیں نبی کی پیدائش کے لیے یا ہم غمی منائیں؟ تو ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ نبی کی پیدائش ہمارے لیے ہی نہیں، قیامت تک کے ایک ایک امتی کے لیے قابل فخر و احسان ہے۔
اللہ نے نبی کو دے کر سب سے بڑا ہم پر احسان کیا. کسی چیز کو اللہ نے بیان کر کے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن جب نبی کو بھیجا اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, اے لوگو یہ نبی کی ذات تمہارے لیے سراپا احسان ہے, ہم نے اس ذات کو بھیجا, تم پر بہت بڑا احسان کر دیا, اس احسان کو, اس امانت کو سنبھالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کیا. تو آپ کی پیدائش پر صرف ایک دن ہم خوشی منا لیں اور پورے سال پھر ہم اپنے عشق و مستی میں لگ جائیں, عیاشی میں لگ جائیں, نبی کو بھول جائیں, آپ کے احکامات کو ختم کر دیں, کیا یہ مومن کی شان ہو سکتی؟ ہم تو روز خوشی منائیں. نبی کی ذات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر کے خوشی منانی چاہیے, اور قیامت تک کے لوگوں کو ہر دن عید ہونی چاہیے کہ نبی جیسی ذات, محمد عربی جیسی ذات اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. تو خوشی تو روز ہونی چاہیے. اور غمی تو ہے, واقعی غمی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات پر غم سے نڈھال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر وفات پر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی بولے گا کہ نبی کی وفات ہو گئی میں گردن اڑا دوں گا. اس قدر صدمہ ہے, صدمے کی وجہ سے انتظام میں فرق آ رہا ہے, دفن کفن میں لیٹ ہو رہا ہے. صدمہ تو ہوا, ہمیں بھی ہے, قیامت تک کے ایک امتی کو ہے. لیکن سنیے, ہمارے نبی اپنے قبروں میں, ہر نبی, ہمارے نبی بھی بالکل جس طریقے سے دنیا میں زندہ تھے اسی طریقے سے ابھی بھی زندہ اور جاوید ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے نبی اپنے قبروں میں اور ہر نبی اپنے اپنے مقامات پر بالکل دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں. جب وہ زندہ ہے ہماری فریادوں کو سنتے ہیں, فرشتے ہمارے اعمال کو لے کر جاتے ہیں, ہر پیر اور ہر جمعرات کو پہنچا دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی کے اعمال ہیں, دیکھ لیجئے. نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے تو ہمیں اور آپ کو غم تو جانے کا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کو دیکھ نہیں پائے, لیکن ہمیں اور آپ کو خوشی اس بات کی ہے کہ نبی کے پاس ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں. ہم اچھے اعمال کریں تاکہ جب نبی کے پاس ہمارے اعمال پہنچے نبی قبر سے خوش ہو کر کے ہمیں وہاں سے دعا بھیج کہ ہمارے امتی کو دینا. تو یہ ہونی چاہیے. بیچ کا راستہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے. خوشی بھی ہے, غمی بھی ہے, اور ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں رسم اور رواج کسی چیز کو نہیں بنانا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا, جو پہلے زمانے میں تابعین تابعین نے نہیں کیا. تو رسمن نہیں, آپ اس طرح کیجئے, جائز, جلسہ کیجئے, جائز ہے. نبی نے بہت سارے کام نہیں کیے, ہم کر رہے ہیں, اگر شریعت سے اس پر منع نہیں ہے تو کیجئے, کوئی دقت نہیں ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن جہاں شریعت نے بریک لگایا ہے اس کام کو ہم اور آپ نہیں کریں گے. اگر اس کام کو ہم نے کیا تو پھر وہ گناہ ہے, اور جس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا اس کو ضروری اور ثواب سمجھ کر کرنا یہ ہے بدعت, اس کو ہم اور آپ نہیں کریں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادات کا حال دیکھا جائے تو عبادتوں کو دو پارٹ میں, دو حصے میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک حصہ ہے وہ عبادتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمے میں اس کے لیے فرض کی, نماز ہے, روزہ ہے, یہ بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کی بات. اگر آدمی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا, اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی, اللہ سے اس کا تعلق جڑے گا. اگر نہیں پڑھے گا اللہ کل قیامت کے دن اگر کسی عمل سے چاہے تو معاف کر دے گا, اگر ضابطے پہ اور پکڑنے پہ آ گیا تو اللہ پکڑ سکتا ہے, حساب لے سکتا ہے. تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک حصے میں عبادتیں ہیں اور دوسرے حصے میں وہ عبادتیں ہیں جن میں سارے حقوق داخل ہیں. مرض الوفات کے اندر بھی آپ نے اپنے حقوق ادا کیے. تو آپ کو حقوق کا اتنا خیال تھا, جانی حقوق, مالی حقوق, کہ کسی کا حق میرے ساتھ نہ چلا جائے, میں قبر میں جواب نہیں دے سکوں گا. یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا کہ اگر اللہ کا کوئی حق کسی کے اوپر ہو گیا ہو تو میں اس حق ضرور نافذ کروں گا. یہاں تک کہ اگر میری کوئی بیٹی فاطمہ ہے اور وہ بھی چوری کر لے یا وہ بھی کوئی اللہ کا ایسا حکم توڑ دے کہ جس سے حد جاری ہوتا ہے تو میں بھی فاطمہ کے ہاتھ کو کاٹوں گا, اس لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اتنے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم سب تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں اور آپ کو حقوق کا خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو صاف ستھرے رکھنے کی کتنی ضرورت، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے حقوق سے ڈرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی کہ اے لوگو، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ڈرو، معاملات کرو، صاف ستھرے کرو، اور جب زندگی گزارنے کی باری آئی تو پھر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔